کلپ نمبر 787۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 55 سے 57 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ترجمہ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ ارشاد فرمائے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں اور اپنی قوم جرہم کو، جن کی طرف آپ علیہ السلام مبعوث تھے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنی طاعت و اعمال، صبر و استقلال اور احوال و خصال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ اہل خانہ کو نماز کی تلقین کرنے میں نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر اپنے اہل خانہ کو نماز وغیرہ کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور اقدس علیہ السلام کے اہل خانہ پر کوئی تنگی آتی تو آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پرنور علیہ السلام کے اہل خانہ کو کوئی حاجت پہنچتی تو آپ اپنے اہل خانہ کو ندا فرماتے، اے اہل خانہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام 8 ماہ تک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے، الصلاۃ رحمکم اللہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے کی ترغیب۔ معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیں اور اس کے علاوہ ان تمام کاموں کا بھی حکم دیں جو جہنم سے نجات ملنے کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ نماز فجر کے لیے جگانے کی فضیلت۔ نماز فجر کے لیے جگانا حضور پرنور علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ نماز فجر کے لیے نکلا تو آپ جس سوتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلا دیتے۔ لہٰذا جو خوش نصیب انسان کسی کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کر رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ترجمہ، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمائیں، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ آپ علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے اور آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت شیش بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگ کھالے پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں، اور یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل کیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام ادریس ہوا۔ درس قرآن اور درس علم دین کے فضائل۔
حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثرت سے درس دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا درس دینا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس مناسبت سے یہاں قرآن مجید کا درس دینے کی فضیلت اور علم دین کا درس دینے کے 2 فضائل سماعت کیجیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں فرماتا ہے۔ نمبر 2، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ عالم جو صرف فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا پھر لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے، اس کی بزرگی اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا ہے ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رات میں ایک گھڑی علم کا پڑھنا پڑھانا پوری رات عبادت کرتے ہوئے بیدار رہنے سے افضل ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ترجمہ، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو بلند مکان پر اٹھا لینے کے بارے میں قول یہ ہے کہ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کی بلندی مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور زیادہ صحیح یہی قول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔